ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 16 دیکھیے سورہ ہود کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، الا النار آگ کے سوا، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا۔ وحبط، اور غارت ہو گئے، ما صنعوا فیہا، جو کچھ کیا انہوں نے اس میں۔ یہ صنعوا اس کے پہلے لفظ آ چکا ہے، صاد نون عین، جسے صنعت کا لفظ بنا، صنعت و حرفت جس کو کہتے ہیں۔ تو صنعوا کا مطلب ہوتا ہے جو انہوں نے کیا، ما صنعوا جو کچھ انہوں نے کیا، فیہا اس میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہو گئے وہ سب کے سب جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی آخرت کے سوا، یا ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور ضائع ہو گئے جو کچھ انہوں نے کیا اس میں، اور باطل ہو گئے جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اب چونکہ ہمارا سبق اس آیت سے آج شروع ہوا، لیکن اوپر کی آیت نمبر 15 پر آپ نگاہ ڈالیے، وہاں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، اس کی سجاوٹ۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، پورا دے دیں گے ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ان کی زندگی کا مقصد دنیا تھا، مسلمان کی زندگی کا مقصد آخرت، یہ فرق ہے۔ ان کے لیے کیا فرما رہی ہے؟ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کا حسن، دنیا میں نام و نمود، دنیا میں میری تعریف، دنیا کا مال مل جائے، دنیا میں میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں، دنیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پورا بدلہ دے دوں گا ان کو دنیا میں، جو کچھ کیا دنیا کے لیے سب ان کی جھولی میں ڈال دوں گا، کچھ اس میں سے کم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ دنیا نہ وہ ہمیشہ رہنے والا، نہ دنیا نہیں رہنے والی، تو وہ کہاں سے رہے گا؟ وہ بھی چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جب آخرت آئے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس آخرت میں ان کو آگ کے سوا کچھ نہیں ملے۔ وحبط ما صنعوا، اور غارت ہو گئے، برباد ہو گئے جو کچھ انہوں نے کیا، فیہا اس میں، یعنی اس دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ سب کے سب باطل ہو گئے۔ خوب یاد رکھو اس بات کو، دل میں بٹھا لو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنی چیزوں کا ثواب ملے گا جو ہم نے اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کیا ہے۔ اور اگر دنیا کے نام و نمود اور دنیا کے دکھاوے لیے کوئی چیز کی گئی ہے تو اس کا کوئی نتیجہ وہاں برآمد ہونے والا نہیں، بلکہ لفظ آیا حبطا، غارت ہو گئے، بطلا باطل ہو گئے، دو لفظ استعمال ہوا۔ آیت نمبر 17 دیکھیے، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ذرا آیت لمبی ہے، ایک لفظ کو اچھی طرح ذہن میں رکھو۔ الفاظ دیکھیے، آفامن، کیا پھر جو، تین لفظ، آفامن کیا پھر جو، کانا ہو، علی بینۃ دلیل پر، من رب ہی
اس کے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ اور وہ پڑھتا ہو اسے، شاہدٌ منہ شاہد گواہ، شاہد منہ گواہ اس میں سے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے کتاب و موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب، امام و رحمہ، امام عام طور سے امام آگے رہنے والے کو، اس لیے امام کا ترجمہ ہوتا ہے رہنما و رحمت اور رحمت، اولئک یؤمنون بہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ اور جو کوئی انکار کرے اس کا، من الاحزاب ٹولیوں میں سے، دیکھو احزاب لفظ جو ہے حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں ٹولی کو، اور احزاب ایک صورت شریفہ صورت الاحزاب ہے، بہت ساری جماعتیں جو تھیں سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تھے اسلام کے خلاف، اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ومن یکفر بہ اور جو کوئی انکار کرے اس کا، من الاحزاب گروہوں میں سے، فالنار موعدہ پھر آگ اس کے لیے وعدہ، فلا تک فی مریہ فلا تک پھر نہ ہونا تم، فی مریہ کہتے ہیں شک کو، شک میں، من ہو اس سے، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس لا یؤمنون اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر الناس لا اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر سے الفاظ پر نگاہ رکھیے، آیت طویل ہے، کیا پھر جو ہو دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور وہ تلاوت کرتا ہو اس کی، گواہ ان میں سے، اس میں سے، اور اس کے پہلے وہ کتاب جو جناب موسیٰ کو عطا فرمائی گئی تھی، رہنما اور رحمت، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو کوئی انکار کرے اس کا ٹولیوں میں سے، پھر آگ اس کے لیے وعدہ ہے، پھر نہ ہونا تم شک میں اس سے متعلق، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ لفظی ترجمہ ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ آپ ترجمہ کر لیں، ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ کرو، آیت کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو اپنے پروردگار کی طرف، کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ ایک گواہ بھی موجود ہو جس کی وہ تلاوت کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جناب موسیٰ کی کتاب جو رہنما بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے، یہی لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر سے مراد قرآن، اور جو کوئی انکار کرے اس کا مختلف گروہوں میں سے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، فالنار موعدہ ان کی وعدہ گاہ دوزخ ہے، فلا تکو فی مریۃ من ذرا آپ لفظ دیکھو، فلا تکو اور نہ ہونا تم، فی مریۃ من کسی شک میں اس سے، اس کے بارے میں، دیکھو لفظ جو ہے الفاظ جو استعمال ہوئے وہ واحد کے ہیں، سنگولر کے، لیکن میں نے اس کے پہلے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں اصل خطاب امت سے ہوتا ہے، یہاں بھی مراد امت سے ہے کہ تم اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو، جس ذات پر قرآن نازل ہو رہا ہے ان کو قرآن کے بارے میں معاذ اللہ کیا شک ہو سکتا ہے؟ شک ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہوں نے قرآن کو سنا صاحب قرآن سے، جو اس پر ایمان لائے گا وہ مومن ہوگا، جو نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا، لیکن جملہ کا الفاظ جو ہیں فلا تکو فی مریۃ من پھر نہ ہونا تم شک میں اس کے بارے میں، تو یہ اس طرح کا جب بھی کوئی مضمون آتا تو یہ سمجھ لو کہ خطاب تو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائی پڑتا ہے، لیکن وہ اصل خطاب امت سے ہوتا ہے، پھر تم اس میں کسی شک میں نہ پڑنا، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين۔ ومن اظلم یہ لفظ کئی بار آیا، اور اس سے بڑا ظالم کون؟ اظلم یہ
مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑے اللہ پر جھوٹ۔ افطرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھڑنا، اور کذب یعنی جھوٹ۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ اولئک، یہی لوگ، یعرضون علی ربہم۔ دیکھو یعرضون لفظ جو اس کو سمجھ لو، اصل لفظ جو ہے وہ عین ریز ضاد، عرضہ کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، عرضہ کا مطلب پیش کرنا، اور یعرضون جو ہے وہ ہے صیغہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں یعرضون پیش کیے جائیں گے، یہ وہ پیش کیے جائیں گے علی ربہم، اپنے رب کے پاس۔ علی ربہم، یہ علی کا ترجمہ جو ہے وہ اوپر نہیں کرنا بلکہ علی یعنی پاس کرنا یہاں پر۔ جب وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے، دیکھو اشہاد جو ہے یہ شاہد کی جمع ہے۔ اب یہ شاہد کا لفظ پچھلے آیت میں آیا تھا، شاہد یعنی گواہ، اشہاد اس کی جمع ہے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہی دینے والے، ہَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہی ہیں وہ لوگ، ہَؤُلَاء ہذا کی جمع ہے، آپ کو معلوم ہے، یہی ہیں وہ لوگ، کذبوا علی ربہم، انہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، کذبوا علی ربہم، انہوں نے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھوٹ بولا۔ الا، خبردار، خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ظالموں پر۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے کہیں گے، گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے، اس لیے کہ فرشتے جو ہیں ہمارے سارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ ہم پر گواہ بنا کے پیش کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے کہیں گے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھوٹ کہا تھا۔ سنو، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ وہ لوگ، قرآن شریف کا کمال ہے، قرآن شریف اپنی تشریح خود کرتا ہے۔ پچھلا حصہ ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، یاد رکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ تو ایک ایمان والا اس کے کان کھڑے ہو جائے، یا اللہ یہ کون ظالم ہے جن پر اللہ لعنت فرما رہا ہے؟ پھر اس ظالم کی تشریح قرآن کر رہا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے تھے اس میں ٹیڑھا پن، وہم، اور وہ، بالآخرۃ ہم کافرون، آخرت کے انکاری تھے، آخرت کا وہ انکار کرتے تھے۔ وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے تھے اس میں ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ کس کا؟ چلیے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اجمل صاحب، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ کس کا انکار کرتے تھے؟ آخرت کا، آخرت کی، اس لیے آخرت، ہاں، جیسے ہم اور آپ الحمدللہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ دین کے 3 بنیادی عقائد ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں کوئی بھی شک شبہ ہو تو آدمی مومن نہیں ہوگا۔ ایک تو اللہ کی توحید، دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرے عقیدہ آخرت۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کو مانے اور رسول کو مانے اور آخرت کو نہ مانے تو بھی وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہوگا۔ بعض ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانیں اور آخرت کو بھی مانیں، محمد الرسول اللہ کو نہ مانیں، وہ بھی کافر ہو جائیں، جیسے یہودی اور نصرانی۔ یہودی اور نصرانی اللہ کو، اللہ کے نام سے تو واقف ہے نا، بھلے سے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے واقف ہیں، اہل کتاب ہیں، اور اسی طرح وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا کوئی گروہ جس کے پاس آسمانی کتاب ہو وہ آخرت کا انکار نہیں، لیکن وہ سب کی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہیں یہودی،
عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے وہ کافر ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ کافر ہونے کے لیے تینوں میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی اگر آدمی نہیں رکھے گا برابر جیسا وہ ہونا چاہیے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں رب نے فرمایا وہ ہم بالآخرت ہم کافر، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ کے دین میں ٹیڑھا پن، اللہ کا دین جو ہے وہ انتہائی سیدھا سیدھا ہے، اس میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز آدمی سوچے کہ یہ میرے مرضی کے مطابق ہو جائے اور یہ حکم ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو یہ ٹیڑھا پن سے مراد یہ ہے اللہ کے دین میں عیب نکالنا۔ ٹیڑھا پن سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے تھے، ارے ایسا اگر ایسے کے بلکہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ جس اللہ کا دین ہے وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کو مشورہ کون دے سکتا ہے؟ اس نے جو دین دیا اپنے انسانوں کے لیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا اصول ہے کسی بھی نفس پر کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس نے نہیں ڈالا، اتنا سیدھا سادہ دین۔ اور آدمی اگر کسی معاملے میں مجبور ہو تو اس کی مجبوری کا دین نے پورا، جیسے آپ دیکھیے زکوٰۃ کیا پورے مسلمانوں پہ فرض نہیں، نماز تو سب پہ فرض ہے، روزہ سب پہ فرض ہے، زکوٰۃ جس کے پاس مال ہے اس پہ فرض ہے بھائی، حج جس پر سب لوگوں پہ جن پہ زکوٰۃ فرض ہے ان پر سب پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ حج کے لیے الگ اسٹینڈرڈ رکھا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس بیت اللہ تک جا کر آنے کیا پورا اخراجات اس کے پاس ہوں، اس کے اپنے اخراجات، اس کے پیچھے جو لوگ اس کے خاندان کے رہتے ہیں ان کے اخراجات، یہ سب جس کے پاس ہو وہ حج کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام کے قوانین جو ہیں وہ ہر آدمی کے اعتبار سے اس کی قوت اور طاقت کے مطابق اللہ نے دیے ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی آدمی اپنی رائے کو دخل دینا چاہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین میں عیب نکال رہا ہے، کمی نکال رہا ہے۔ اسی لیے بدعت جو ہے نا، بدعت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین کے نام پر کوئی نئی چیز تلاش کرنا، ایجاد کرنا۔ تو تم دین کے اوپر، دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے یہ محسوس کیا یا معاذ اللہ تمہارے دل میں یہ بات ہے کسی کونے میں کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، اس میں کچھ چیزیں باقی رہ گئی جب تک تم نے ڈالا اس میں۔ اس لیے بدعتی جو ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک اس کے ساتھ حالات ہونے والے ہیں، صرف اس نے اللہ کے دین میں عیب لگا لیا بدعت کو ایجاد کر کے کہ یہ فلاں چیز ابھی دین میں موجود نہیں تھی، اب میں نے اس کو لایا ہے۔ خوب سمجھ لو اس بات کو، یہاں پر فرمایا کہ یبغونہا عوجا، جو لوگ اللہ کے دین میں ٹیڑھا پن تلاش کریں گے ان کی خیریت نہیں ہے، فرمایا یہ آخرت میں، اور یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اگلی آیت شریفہ دیکھو، اس سے 20 نمبر کی آیت پوری ہو جاتی ہے، سبق آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ اولئک، یہی لوگ، لم یکونوا، نہیں ہیں وہ، معجزین فی الارض، عاجز کرنے والے زمین میں، وما کانا، اور نہیں ہے ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من اولیاء، کوئی طرفدار۔ یہاں اولیاء جو ہے اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی طرفدار یا کوئی مددگار۔ یضاعف لهم العذاب، یضاعف لهم العذاب، دوہرا کر دیا جائے گا ان کے لیے، دونا دیا جائے گا ان کو عذاب، 2 گنا دیا جائے گا ان کو عذاب۔ ما کانوا یستطیعون السمع، ان کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتے سے سننے کی، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ انہیں کچھ دکھائی دیتا تھا۔ یہ اس کے کیا معنی ہے اس کو میں آگے عرض کرتا ہوں، پہلے ترجمہ کرو۔ یہی لوگ ہیں کہ نہیں وہ عاجز کر سکتے زمین میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، 2 گنا کر دیا جائے گا انہیں عذاب، وہ طاقت نہیں رکھتے سے سننے کی اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ اب یہ اس کا معنی ایسا نہیں ہے ظاہر کے اعتبار سے کہ وہ بہرے اندھے ہیں، بلکہ یہاں اللہ کے دین سے ان کو اتنی معاذ اللہ نفرت تھی، اتنا زیادہ ان کو بغض تھا اللہ کے دین سے
کہ اس کے بارے میں کوئی بات وہ سننے اور دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہرے اندھے ہیں، نہیں، ان کو کان بھی اچھے سنائی بھی دیتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے دین کے بارے میں ان کی عداوت اور بغض اور دشمنی اتنی تھی کہ دین کے عنوان سے کچھ سننے کو وہ تیار نہیں تھے۔ یہ ہے اس کا مطلب، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کہ نہ وہ استطاعت رکھتے تھے سننے کی اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے مطلب اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کی وہ ساری نشانیاں جو اس نے ساری زمین پر پھیلا رکھی ہیں، ان میں سے کچھ وہ دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ ہماری کلاس کی آج یہ آیت نمبر 20 تک آئے۔ انشاءاللہ کل سے ہمارا سبق جو ہوگا وہ آیت نمبر 21 آنورڈس ہوگا، اس کو دیکھ کے رکھیں، آیت نمبر 21 آنورڈس، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ باقاعدہ کلاس ہوگی، آیت نمبر 21 سے سبق شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔